لگتا ہے سرکٹا ہی نہیں. کئی کتابوں کے مصنف، بڑے عظیم رائٹر، مذہبی اسکالر علامہ مفتی شاکر القادری صاحب، جن کا تعلق سرکار مستان شاہ کی نگری، جسے جھیلوں کی نگری اودے پور کہا جاتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں وہاں سے اٹھیں، مائک آپ کا منتظر ہے 5 منٹ کے لیے. آپ کو اس وقت سب دیکھنا چاہتے ہیں، تشریف لائیں. بڑے عظیم عامل قرآن بھی ہیں، اور وہ ایک عظیم عامل دین بھی ہیں، معوذ بھی ہیں، بڑے عظیم مؤلف بھی ہیں، بڑے عظیم قلمکار بھی ہیں، اور بریلی شریف اور مسوری شریف کے سرکاروں سے انہیں بہت بڑی بڑی امانتیں ملی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق اللہ العظیم. جملہ سادات مکرمین، علماء دین، مفتیان ذوی الاحترام، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مکرم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرات، یہ عرس مسولی شریف جو ہے اور جس کے اندر ہم سب کی شمولیت ہے، جو 280 سالہ عرس منایا جا رہا ہے، اور صاحب عرس کی شان اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت کیا ہے، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اہل علم، اہل نظر، اہل فکر، اہل محبت بخوبی جانتے ہیں. آج صاحب عرس کے شہزادگان اور ان کے جانشین کے نورانی چہرے کی تابانی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ حقیقی طور پر کل ان کا فیضان جاری تھا اور آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. صاحب عرس کے پیر و مرشد قطب الاقطاب حضور سیدنا عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ سے چند فیض کے چھینٹے حاصل کرنے کا موقع مجھے حاصل ہوا ہے، اور زمانہ حاصل کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی حاصل کرتا رہے گا. صاحب عرس کے پیر و مرشد حضور سیدنا عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ محمد آباد رسول پور کے اندر تشریف لاتے ہیں، یعنی پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے، جس کو بانسا شریف کہا جاتا ہے، یہ آپ کے ننہال کی سرزمین ہے. آپ ایسے اللہ کے محبوب بندے تھے کہ ظاہری طور پر آپ نے علم کو حاصل نہ کیا، دنیا یہ جانتی تھی یہ ناخوادہ ہیں، مگر اللہ تعالی نے آپ کے جد کریم حضور سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا فاتح زمن خیبر شکن کے در اطہر سے علم کی ایسی حسین برسات کے چھینٹوں کو عطا فرمایا، اور آپ خود خواب میں تشریف لاتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو یہاں کیا کر رہا ہے، یہاں سے اٹھ آگے بڑھ. چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرزاق بانسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے جد کریم کے کہنے کے مطابق وہاں سے اٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا نے ان کو کہاں آگے بڑھنے کے لیے کہا جا میرا ایک بیٹا احمد آباد کی سرزمین پر ہے، جسے دنیا میر عبد الصمد خدا نما کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، چلا جا. چنانچہ حضرت سیدنا عبد
عبدالرزاق باسری رحمت اللہ علیہ چلتے جا رہے ہیں، ادھر علی مرتضیٰ مشکل کشا ان کے خان میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا عبدالصمد، اے بیٹا عبدالصمد، خدا نما دیکھ میرا بیٹا آ رہا ہے، تیرے پاس آ رہا ہے، نعمت کو لینے آ رہا ہے، برکت کو لینے کے لیے آ رہا ہے، آئے جب وہ اس کو داخلے سلسلہ کر دینا، دین کی تربیت اور تعلیم سے مزین کر دینا۔ آپ پہنچتے ہیں، پیر و مرشد کا حال کیا ہے؟ روزانہ انتظار پر انتظار ہو رہا ہے، صبح کی سفیدی جب نمودار ہوتی ہے، ایک دن باہر کھڑے ہیں حضرت سیدنا عبدالرزاق باسری رحمت اللہ علیہ، جیسے ہی احمد آباد کی سرزمین پر پہنچے اور حضرت میر سید عبدالصمد خدا نما کے در اطہر کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ نے چہرے کو دیکھ کر کے کہا عبدالرزاق آ گئے، کتنا انتظار تم نے کروایا؟ تو حضرت سیدنا عبدالرزاق یہ کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ کبھی انہوں نے میرا چہرہ دیکھا نہیں، کبھی میری ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے انہوں نے میرے نام کو بتا دیا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے جد کریم نے جس ذات کی جانب اشارہ کیا ہے وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، چنانچہ دامن محبت میں جاتے ہیں، انہوں نے ان کو مرید کر لیا ہے، اس کے بعد میں بیٹھتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، کچھ وقت تک حاضری دیا کرتے ہیں، خرقہ خلافت و اجازت بھی لیتے ہیں، کلاه پہنایا جاتا ہے، جبہ دستار سے مزین کیا جاتا ہے، 4 مہینے تک آپ نے وہاں قیام کیا ہے، اور وہاں قیام کرنے کے بعد میں جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت میر سید عبدالصمد خدا نما رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو بغیر ریاض کرائے، بغیر چلنا کرائے بہت ساری نعمتیں دیتے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا حضور ان سے بھی ریاض کروائیے، ان سے بھی چلنا کروائیے، تو آپ نے کہا یہ ایسے ہیں کہ ان کو صرف کڑی جوڑنی تھی، جو کڑی میں نے جوڑ دی ہے، اور جب گھوڑے پر بیٹھیں گے تو گھوڑے کی رکام میں ہی اللہ تبارک و تعالی وہ ساری منزلوں کو طے فرما دے گا۔ چنانچہ وہاں سے چل کر کے آتے ہیں، بادشاہ شریف کی سرزمین پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں آپ نے یہاں قیام کیا ہے، قیام کرنے کے ساتھ ساتھ حال کیا ہوتا ہے، آپ ایک جگہ مزدوری کر رہے ہیں، پیشہ کر رہے ہیں، پیشہ کرنے کے حال میں جس کے یہاں عام مزدوری کر رہے تھے وہ مدرسہ چلا رہا تھا، اور مدرسہ چلانے والا ایسا تھا کہ اس کے گھر کے اندر کچھ طالب علم رہا کرتے تھے، اور بچے جب پڑھتے تھے تو آپس میں کبھی گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور نور تھے یا نہیں تھے، حضور کی نورانیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو حضرت سیدنا عبدالرزاق باسری رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے آقا نورانیت سے مزین تھے، ان کے نور کا انکار تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہم نے پڑھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ کی روایت کو کہ نبی پاک صاحب الاولاد کے جسم اطہر کے سامنے اگر چادر رکھی جاتی تھی اور چادر کو کوئی پیچھے سے کھینچ لیتا تو چادر ادھر سے ادھر چلی جاتی، میرے آقا کے جسم کے آر پار ہو جایا کرتی تھی، تو آپ بولتے ہیں ارے یہ تو میرے نانا جان اور دونوں عالم کے سرکار کی شان تھی اور ہے، یہ عقیدہ ہم سب کا ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو یہ کام تو نبی کے غلام بھی کیا کرتے ہیں، کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت سیدنا عبدالرزاق باسری رحمت اللہ علیہ نے کہا لاؤ گدڑی کو لاؤ، گدڑی لائی گئی، آپ کے کمر پہ باندھا گیا، جیسے ہی گدڑی کھینچی جاتی ہے تو حضرت سیدنا عبدالرزاق کے کمر سے اس پار سے اس پار گدڑی چلی جاتی ہے، طالب علم حیران ہوتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں تو برگستہ ان لوگوں نے کہا واقعی میں نے جان لیا، واقعی میں نے مان لیا، جب نبی کے تہ کے آل کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کا عالم کیا ہوگا؟ عالم کے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ تو نبی پاک صاحب الاولاد کے ایسے نور ہیں، ایسے چشم و چراغ ہیں جن کے شان محبت کے بارے میں میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا تو نور ہے ہی ہے، ان کے چاہنے ماننے والے بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی محبت میں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالی ہم
سب کو فیضان سے مالا مال فرمائے. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سیدی سرکار خواجہ عبدالصمد خدا نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت مبارکہ کا جو فیض سرکار شیخ عبدالرزاق محبوب بیکمر قادری باسنی کو میسر آیا، نوری وجود کا پیکر، یہ چادر مبارکہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، یہ رسیوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا، یہ ان بزرگوں کی تو کرامت ہے، لیکن مدینے والے آقا کا معجزہ ہے. یہ ایک شعر پڑھتا ہوں میں. شاعر نے کہا تھا ایک پردے دیار ہے ایک سایہ دیار، مٹی بھی خوب پائی ہے ہم نے کفن کے ساتھ. ایک پردے دیار ہے ایک سایہ دیار، مٹی بھی خوب پائی ہے ہم نے کفن کے ساتھ. جس جا بدن سے روح نکل کر نہ جا سکے، میرا نبی وہاں بھی گیا ہے بدن کے ساتھ. اللہ 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 اللہ. ایک پردے دیار ہے ایک سایہ دیار، ایک پردے دیار ہے ایک سایہ دیار، مٹی بھی خوب پائی ہے ہم نے کفن کے ساتھ. جس جا بدن سے روح نکل کر نہ جا سکے، میرا نبی وہاں بھی گیا ہے بدن کے ساتھ، میرا نبی وہاں بھی گیا ہے بدن کے ساتھ. بہت بہت مبارک ہو دوستوں. میں گزارش کروں گا کہ انڈو پاک کے وہ تمام تر نعت خواں، ان نعت خوانوں کی بھیڑ میں بہت ہی مخصوص آوازوں کے مالکان، جس کے کلام کو پڑھنا فخر سمجھتے ہوں، اتفاق نہیں دیکھی یہ کرم ہے خواجہ غریب نواز کا کہ وہ لہجہ، وہ شاعر ہمارے ملک کا ہے جسے ہم محترم جاوید صدیقی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. جہاں یہ نہیں پہنچے